السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو اگلا لفظ ہے، اگر ہم ترتیب سے چلیں تو کل ہم نے الحمد کا ترجمہ کیا تھا، اور آج جو اگلا لفظ ہے وہ الحمد للہ۔ تو یہ لام جو ہے یہ حرف جار ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا جو لفظ ہے جل جلالہ، اس کے لفظ کے نیچے زیر ہے، تو اس کا مطلب بنے گا، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، یہ بنے گا الحمد للہ اللہ کے لیے۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے لیے یہاں پہ آ جائے گا، تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کے لیے۔ جو اللہ لفظ اللہ ہے، اس کو ہم پریویسلی ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا تھا۔ تو آج کا جو لفظ جس پہ میں زیادہ جو ہے وہ وقت لینا چاہتا ہوں وہ ہے رب، کیونکہ الحمد للہ رب العالمین۔ تو جو رب کا لفظ ہے یہ عربی کے جو حروف تہجی را با با سے ہے، تو عربی کے اندر اگر ایک لفظ جو دو دفعہ آئے تو اس کے اوپر شد لگا دیتے ہیں، تو یہ رابا با سے بن جائے گا رب، ربا، ربا، ٹھیک ہے؟ تو یہ رابا با سے بن جائے گا لفظ ربا۔ اب ربا کا مطلب ہوتا ہے پالنا۔ تو پالنا یعنی کہ آپ کسی کی پرورش کرتے ہیں، کسی کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، کسی کو رہنے کے لیے دیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، اس کی ہر قسم کا خیال رکھتے ہیں، اور بطور نسل جو ہے وہ چیز آگے بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ وہ پرورش پاتی جاتی ہے۔ تو یہ والا جو نظریہ ہے، اس نظریے کو رب کہتے ہیں، اور وہ ذات جو یہ کام کرتی ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ تو رب سے جو فعل مضارع بنتا ہے وہ یا ربو، یا ربو، اور یا ربو کا مطلب ہے وہ پالتا ہے۔ یہ فعل مضارع کا وہ پالتا ہے یا وہ پالے گا، فعل مضارع کا یہ والا لفظ یا ربو کہیں پہ استعمال نہیں ہوا قرآن پاک کے اندر۔ جو رب ہے رابا با سے ربا، ربا کی اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے اوپر اگر پیش لگائیں تو ربو ہوگا، اگر اس کے نیچے زبر اوپر زبر لگائیں تو ربا ہوگا، اگر نیچے زیر لگائیں تو ربی۔ یہ اسم کی حالتیں ہم نے کی تھی جب ہم نے احمدو، احمدی اور احمدہ کیا تھا۔ تو رب جو قرآن پاک میں اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے 980 دفعہ استعمال ہوئے ہیں، تقریباً 1000 مرتبہ یہ لفظ جو ہے، تقریباً 1000 مرتبہ مختلف شکلوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں سے سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ربی ہے، اور ربی یعنی اس کے نیچے زیر ہے، اور اس میں 975 دفعہ یہ لفظ آیا ہے، اور اس کا مطلب ہوگا پالنے والا، پرورش کرنے والا اور پالنے والا۔ تو پالنے والا یعنی ایسی ذات جو ہر قسم کی پروویژنس دیتی ہے، آپ کو کھانے کے لیے دیتی ہے، پینے کے لیے دیتی ہے، رہائش پرووائڈ کرتی ہے، آپ کو جو ہے سکون دیتی ہے، آپ کے لیے جو ہے ہر طرح کا ایک ماحول فراہم کرتی ہے جہاں پہ آپ زندگی گزار سکیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ نے کسی سے شادی کی ہے اور اس کے آگے سے بچے ہیں، فرض کریں، جو قرآن پاک کے میں ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، تو اس میں جو قرآن پاک کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ربائب۔ ربائب وہ لڑکیاں جو کہ ستیلی بیٹیوں کی جگہ لیتی ہیں، کیونکہ آپ نے ان کی ماں کے ساتھ اگر شادی کی ہے تو جو بچیاں ان کے ساتھ آئیں گی وہ آپ کی ربائب کہلائیں گی، کیونکہ وہ ستیلی بیٹیاں ہوں گی۔ تو اس کے اندر بھی وہ ترجمہ جو آتا ہے وہ یہی، کیونکہ آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، آپ ان کی پرورش کرتے ہیں، آپ ان کو مکان دیتے ہیں، گھر دیتے ہیں، رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، آپ ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں۔ تو ربائب جو ہے ایسی بیٹیاں جو کہ ستیلی ہوں۔ ستیلی کا کانسیپٹ یہاں پہ لازمی نہیں ہے، لیکن آپ جس کسی کی بھی پرورش کر رہے ہوں، آپ ان کو رہائش کی جگہ دے رہے ہوں، کھانے پینے کے لیے چیزیں دے رہے ہوں، تو اس کو ربائب میں آئے گا، یعنی وہ لوگ جو آپ کی پرورش میں ہیں، جن کی آپ پرورش کر رہے ہیں، تو یہ ہے ربائب۔ یہ ایک دفعہ ہی آیا ہے۔ اس کے بعد ہے ربانیین، ربانیین۔ تو ربانی اس بندے کو کہتے ہیں جو کہ اللہ والا ہو، رب والا ہو۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے رب والے یا اللہ تعالیٰ کے بندے، رب والے یا اللہ تعالیٰ کے بندے۔ اب ربانیین بھی ہو سکتا ہے، ربانیون بھی ہو سکتا ہے۔ تو
تو جو اینڈنگز ہوتی ہیں یہ آپ کی اس حساب سے ہوتی ہیں کہ کسی چیز کے اوپر زبر ہے، پیش ہے یا زیر ہے، جب اس کی آپ جمع بنانے لگتے ہیں تو اون بھی آ سکتا ہے اور این بھی آ سکتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کسی چیز کی جمع کیسے بناتے ہیں. جیسے ابھی ہم اگلا جو لفظ کریں گے رب العالمین ہے، تو عالمین کی جگہ میں مین کیوں ہے، مون کیوں نہیں ہے، عالمون کیوں نہیں ہے، حالانکہ عالم سے آیا ہے. تو انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ ربانیین کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ جو اللہ والے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اس سے ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ ربیون ہے. ربیون ہے تو نون نہیں استعمال میں آیا، ربانیین ہے، یہاں پہ نون ہے، یہاں پہ نون نہیں ہے، یہاں پہ ربیون. تو ایسے لوگ جو کہ اللہ والے ہوں اور مذہبی لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ انبیاء کے ساتھ مل کے کافروں کے خلاف لڑتے تھے. تو یہ ربیون جو ہیں وہ والے لوگ جو کہ مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں. تو یہ آج کا سبق تھا رابابا سے. رابابا کا مطلب ہوتا ہے پالنا، پرورش کرنا، رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے ہر قسم کی جو ہے وہ سہولت فراہم کرنا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہے. لیکن یہ یہاں پہ جو رب ہے، یہاں پہ جو لفظ رب استعمال ہوا ہے رب العالمین کے اندر، وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوا. لیکن جب ہم اس کو عالمین یعنی رب جو ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو، لیکن رب کا لفظ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہیلپ کرتا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص جو لفظ ہے وہ ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا. کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ستیلی بیٹیوں کو پالا جا رہا ہے ان کو ربائب کہا جا رہا ہے. تو کوئی بھی ہیلپ کر سکتا ہے، لیکن جو الٹیمیٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے خاص ذات جو ہر جہان کو پالنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صرف ذات ہے. اسی لیے رب العالمین جب استعمال کریں گے تو رب العالمین اللہ کا نام ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم رب العالمین کو دیکھیں گے. دونوں آپس میں، دو اسم آپس میں ملے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. کیونکہ ایک لفظ جو ہے وہ عام ہے، پالنے والا، اور اس کے ساتھ العالمین میں الف لام لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے وہ خاص ہو جائے گا. جب عام اور خاص لفظ آپس میں ملتے ہیں اور جو دوسرے لفظ کے نیچے اگر زیر ہو تو اس کو ہم اضافت کہتے ہیں. اضافت کا مطلب ہوتا ہے ملکیت. تو عالمین کو پالنے والا، عالمین کا پالنے والا، اس رب العالمین کا ترجمہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.